Biology and its branches, ninth chapter number 1. اب ہم دیکھیں گے بیالوجی از دی سائنس آف لائف. بیالوجی جو ہے سائنس ہے لائف کی، زندگی کی. دی ورڈ بیالوجی کم فرام ٹو گریک ورڈ. جو لفظ بیالوجی ہے وہ نکلا ہے دو گریک ورڈ سے. ایک جو ہے بایوس مطلب زندگی اینڈ لوگوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی. مطلب زندہ جانداروں کی جو اسٹڈی ہے وہ بیالوجی میں کی جاتی ہے. اٹ ایکسپلور، یہ جو ہے کھوج لگاتا ہے، یہ جو ہے کسی چیز کو سرچ کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے. دی اسٹرکچر اس کی ساخت، فنکشن اس کا کام، اینڈ انٹریکشن اس کا تعلق جو ہے آف لیونگ آرگینزم زندہ جانداروں سے. انڈرسٹینڈنگز بیالوجی، سمجھنا بیالوجی کو ہیلپ اس ٹو ایڈریس، یہ جو ہے مدد کرتا ہے مخاطب ہوں ایشو مسائل ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، صحت کے حوالے سے، فوڈ خوراک کے حوالے سے، اینڈ دی انوائرمنٹ اور ماحول کے حوالے سے. بیالوجی آفر، بیالوجی جو ہے آفر کرتی ہے، پیشکش کرتی ہے اے فیسینیٹنگ جرنی. یہ جو ہے فیسینیٹنگ جرنی کی کیا کرتی ہے، آپ کو آفر کرتی ہے. فیسینیٹنگ جو ہے دلکش کو کہتے ہیں. جرنی سفر، ایک دلکش سفر کی کیا کرتی ہے، آپ کو پیشکش کرتی ہے. اور ڈسکوری مطلب کھوج لگائیں، دریافت کریں. فرام دی مائکروسکوپک ورلڈ، خود بینی دنیا آف بیکٹیریا، ٹو دی ویسٹ ایکو سسٹم آف آور پلانٹ، وسیع جو ہے ایکو سسٹم ہمارے سیارے کا، ارتھ کا. میجر فیلڈ آف بیالوجی، جو بڑے فیلڈ شعبے ہیں بیالوجی کے ہیں وہ کون کون سے ہیں. بیالوجی از اے ویسٹ فیلڈ دیٹ ایکسپلور دی انکریڈیبل ڈائورسٹی. بیالوجی جو ہے ایک وسیع جو ہے شعبہ ہے جو ایکسپلور کر رہا ہے، کھوج لگا رہا ہے. انکریڈیبل جو ہے ڈائورسٹی مطلب ویرائٹی آف لائف، زندگی کے ارتھ کے اوپر جو مختلف جاندار ہیں ان کی زندگی جو ہے کا ارتھ پر، ہماری زمین پر. ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ، بہترین جو ہے سمجھیں، دس کمپلیکسٹی، اس پیچیدگی کو. سائنٹسٹ ہیو ڈیوائڈیڈ، سائنسدان جو ہے تقسیم کر رہے ہیں بیالوجی ان ٹو تھری مین فیلڈ. بیالوجی کو جو ہے تین میجر فیلڈ شعبوں میں، ایک جو ہے زیالوجی ہے، دوسرا باٹنی ہے اور تیسرا میکرو بیالوجی. زیالوجی میں ہم جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں، باٹنی میں ہم پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ میکرو بیالوجی میں ہم خردبین جانداروں، چھوٹے جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں. زیالوجی از دی اسٹڈی آف اینیمل، زیالوجی جو ہے اسٹڈی ہے جانوروں کی. انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر، ان میں شامل ہوتے ہیں ان کی ساخت، فنکشن، بیہیویئر رویہ، اینڈ ڈائورسٹی اور اس کی ڈائورسٹی، ویرائٹی، ان کے اندر جو مختلف ویرائٹیز پائی جاتی ہیں، اقسام پائے جاتے ہیں جانداروں میں، اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں. باٹنی از اسٹڈی آف پلانٹ، یہ جو ہے اسٹڈی ہے پودوں کی. انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر، ان میں شامل ہوتی ہیں ان کی ساخت، گروتھ، پیداوار اور ریپروڈکشن، اینڈ انٹریکشن، اور ان کے اندر تعلق ود دیئر انوائرمنٹ، ان کے ماحول میں. میکرو بیالوجی چھوٹے جانداروں کی مطالعہ ہے. دی اسٹڈی آف میکرو آرگینزم، اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں میکرو آرگینزم سچ ایز بیکٹیریا، جیسے کہ بیکٹیریا. اینڈ میکروسکوپک فنجائی، اور میکروسکوپک فنجائی کا از کالڈ میکرو بیالوجی، اسے ہم کہتے ہیں میکرو بیالوجی. اٹ انکلوڈ دی اسٹڈی آف اسٹرکچر، اس میں جو ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹرکچر، ساخت کی، فنکشن کام کی، ہیبیٹیٹس ان کے رہنے کی جگہ کی، اینڈ ریپروڈکشن اور ان کی پیداوار کی، آف میکرو آرگینزم خردبینی جاندار، اینڈ دیئر امپیکٹ اور ان کا اثر، آن ہیلتھ ہماری صحت پر، اینڈ انوائرمنٹ اور ہمارے ماحول پر. برانچ اور سب فیلڈ آف بیالوجی، برانچز کون سی ہیں اور ان کے جو ہے سب فیلڈ اور ان کے شعبے کون سے ہیں، شاخیں اور ان کے مزید جو شعبے جو ہیں بیالوجی میں، اب ہم اس کی اسٹڈی کریں گے.
بیالوجی از ڈیوائڈیڈ، بیالوجی کا تقسیم کیا جاتا ہے انٹو ڈفرینٹ برانچز، کئی برانچز میں، شاخوں میں، ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ، بہترین سمجھنا، دی اسپیکٹس جو ہے پہلو آف لائف، زندگی کا۔ مارفالوجی جو ہے شکل و صورت کا علم ہے، از دی اسٹڈی آف دی فارم اینڈ اسٹرکچر آف آرگنیزم، اس میں ہم فارم اور اس کے ساخت، شکل اور ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں جاندار کا۔ مارفالوجی اسٹڈی دی آؤٹ ورڈ اپیرنس، یہ جو ہے باہری شکل و صورت کا مطالعہ ہے۔ شیپ، اس کی شیپ کیسی ہے، کلر اس کا کیسا ہے، پیٹرن اس کی بناوٹ کیسی ہے، ETC ایز ویل ایز انٹرنل اسٹرکچر، اور اس کے اندرونی ساخت، لائک آرگن، جیسے کہ آرگن، اناٹمی، انٹرنل اسٹرکچر مطلب اندرونی اسٹرکچر کا مطالعہ جو ہے اناٹمی میں کیا جاتا ہے۔ از دی برانچ آف بیالوجی، یہ جو ہے شاخ ہے بیالوجی کی، دیٹ ایکسپلور، یہ بھی کھوج لگاتی ہے، دریافت کرتی ہے، دی انٹرنل فزیکل اسٹرکچر، جو اندرونی فزیکل اسٹرکچرز ہیں، ساخت والے ساختیں ہیں، آف آرگنزم، جانداروں کی، پارٹیکولرلی ہیومن، خاص طور پر انسانوں کی۔ اٹ ہیلپ ان ڈیزیز ڈائگنوسس، یہ مدد کرتے ہیں بیماریوں کی تشخیص کے لیے، میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ، جو میڈیکل کی فیلڈ کے جو ڈیوائس آلات ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اینڈ امپروونگ، اور امپروو بہتر کرتے ہیں کوالٹی آف لائف، زندگی کی جو معیار ہے۔ دی اسٹڈی آف آرگن، یہ جو ہے مطالعہ ہے آرگن کا، آف دی ڈائجسٹیو سسٹم، ڈائجسٹیو ہضم کرنے والے سسٹم میں۔ اس کے بعد جو ہے فزیالوجی از دی برانچ آف بیالوجی، یہ جو ہے برانچ ہے بیالوجی کا، دیٹ ڈیل ود دی فنکشننگ آف باڈی پارٹ، یہ جو ہے ڈیل کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، جو فنکشن ہے، کام ہے باڈی پارٹ، جسم کے حصوں کے، مطلب فزیالوجی میں ہم جسم کے حصوں کے کام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہاؤ دی بلڈ سرکولیٹر، کس طرح سے جو ہے خون سرکولیٹ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، گردش کر رہا ہے جسم میں۔ سسٹم، ٹرانسپورٹ سسٹم کس طرح سے اسے ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، وائٹل سبسٹانس، وائٹل اہم مادے، تھرو آؤٹ دی باڈی، پورے جسم کے اندر۔ اس کے بعد ہسٹالوجی کے اندر ہم ٹیشو کا مطالعہ کرتے ہیں، از دی مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو، اس کے اندر خوردبینی مطالعہ کیا جاتا ہے ٹیشو کا۔ ٹیشو آر گروپ آف سیل، یہ جو ہے گروپ ہے سیل کے، دیٹ ہیو سملر فنکشن، جن کا جو ہے ملتا جلتا کام ہو۔ ٹیشو ایگزامینیشن ہیلپ ان ڈیزیز ڈائگنوسس، ٹیشو کے ایگزامینیشن، معائنہ کرنا جو ہے مدد دیتا ہے ڈیزیز، بیماریوں کی تشخیص کے لیے، ڈرگ اسٹڈی، ادویات کے مطالعے کے لیے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور سمجھنا، آرگن اسٹرکچر، آرگن کی ساخت، اینڈ فنکشن اور اس کا کام۔ سائٹالوجی از دی اسٹڈی آف سیل، اس کے اندر جو ہے ہم سیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دی بلڈنگ بلاک آف لائف، یہ جو ہے بلڈنگ بلاک ہے زندگی کا، کس کا ہے بلڈنگ بلاک، زندگی کا۔ اس کے بعد سائٹالوجسٹ انریولز، سائٹالوجسٹ جو ہے انریول کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں دی فنڈامنٹل اسٹرکچر، بنیادی جو ہے ساختیں، آف سیل، سیل کی، اینڈ دیئر آرگنیلیز، اور اس کے آرگنلی کی۔ سیل مل کر آرگنلی بناتے ہیں، سیل جو ہے بیسک اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ ہے زندگی کا۔ دے آلسو اسٹڈی دی میکانزم آف سیل ڈویژن، اس میں ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں جو طریقہ ہے سیل ڈویژن، مطلب سیل کی تقسیم کا، سائٹالوجی کے اندر۔ دی ہیومن باڈی کنٹین اوور 13 ٹریلین سیل، انسان کی جو جسم ہے وہ کتنا کنٹین کرتا ہے، پر مشتمل ہوتا ہے 30 ٹریلین سیل کے اوپر۔ ویریس ٹائپ آف سیل پوزیس یونیک اسٹرکچر، مختلف قسم کے جو سیل ہیں وہ رکھتے ہیں ایک خاص اسٹرکچر، ساخت کو۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مالیکیولر بیالوجی، مالیکیولر بیالوجی کے اندر جو ہے ہم ڈیل مطلب لین دین کرتے ہیں ود دی اسٹڈی آف بیالوجیکل مالیکیول، مطالعہ کرتے ہیں بیالوجی زندہ جانداروں کے مالیکیول کا، لائک زندہ جانداروں کے مالیکیول کون کون سے ہیں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈس اینڈ نیوکلک ایسڈ، یہ جو ہے زندہ جانداروں کے کیا ہیں، مالیکیولر بیالوجی مالیکیولز ہیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈ اینڈ نیوکلک ایسڈ۔
اس کے بعد مالیکولر بیالوجسٹ آلسو اسٹڈی، مالیکولر بیالوجسٹ جو ہیں وہ مطالعہ کرتے ہیں فنڈامنٹل لائف پروسیس، بنیادی زندگی کے عمل، ڈیولپ ڈرگ، یہ ڈیولپ کرتے ہیں ڈرگ مطلب بناتے ہیں ادویات، اینڈ کریٹ جینیٹیکلی موڈیفائنگ آرگنزم، اور کریٹ کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں جینیٹیکلی جینیاتی طور پہ موڈیفائڈ ترمیم شدہ جاندار۔ اس کے بعد ایمبریالوجی، ایمبریو کی اسٹڈی جو ہے ایمبریالوجی میں کی جاتی ہے، ایز اے اسٹڈی آف پروسیس آف ڈیولپمنٹ، اس کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں پروسیس عمل ڈیولپمنٹ پیدا ہونے کا آف آرگنزم جاندار کا، فرام فرٹیلائز ایگ، ایک فرٹیلائز ایگ سے، نشوونما پانے والے انڈے سے۔ ان دس برانچ، اس شاخ میں سائنٹسٹ اسٹڈی ٹیشو اینڈ آرگن، اس شاخ میں جو ہے سائنسدان مطالعہ کرتے ہیں ٹیشو اور آرگن کا، آرگن کی فارمیشن کا، ٹیشو مل کے کیا بنا دیتے ہیں آرگن، اور آرگن مل کے کیا بناتے ہیں آرگن سسٹم، بہت سارے آرگن کیا مل کے بناتے ہیں آرگن سسٹم۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفائی برتھ ڈیفیکٹ، یہ شناخت کرتے ہیں صحت کے مسائل، اینڈ ڈیولپ میڈیکل ٹریٹمنٹ، اور پیدا کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ مطلب علاج کرتے ہیں، ہمارا علاج ہمارا تیار کرتے ہیں۔ جینیٹکس از دی برانچ آف بیالوجی، یہ بھی برانچ ہے کس کی بیالوجی کی، دیٹ ڈیل ود دی اسٹڈی آف ٹرانسفر آف کریکٹرسٹکس، اس کے اندر جو ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں ٹرانسفر آف کریکٹرسٹکس خصوصیات کا، فرام پیرنٹ ٹو آف سپرنگ، والدین سے بچوں میں، خصوصیات کا والدین سے بچوں میں منتقل ہونا کیا کہلاتا ہے جینیٹکس، وراثت کا مطالعہ۔ ان جینیٹکس سائنٹسٹ آلسو اسٹڈی، جینیٹکس میں جو ہے سائنسدان مطالعہ کرتے ہیں کازز آف جینیٹک ڈس آرڈر، کہ جینیٹک ڈس آرڈر بیماریوں کا کیا وجہ ہے، اینڈ ڈیولپ، اور کیسے پیدا ہوتی ہیں، بیٹر ویرائٹی، بہترین اقسام آف پلانٹ اینڈ اینیمل، پودوں اور جانوروں کے، پیلینیٹالوجی از اسٹڈی آف بیالوجی، یہ جو ہے برانچ ہے بیالوجی کی، اس کے اندر ہم فوسلز کا فیوز کا مطالعہ کرتے ہیں، دیٹ ڈیل ود دی اسٹڈی آف فوسل، اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں فوسلز کا۔ فوسلز کیا ہوتی ہیں بیٹا؟ فوسل ہوتے ہیں جو زندہ پودے اور جانور کی جو جب مرتے ہیں تو ان کی باقیات جو ہے مٹی میں مل جاتی ہیں، تو جو مٹی میں ان کے مردہ حالت جو پائی جاتی ہے وہ فوسل کہلاتی ہے۔ دی ایگزامینیشن آف فوسلز ہیلپ، جو مطالعہ ہے فوسلز کا مدد کرتا ہے سائنٹسٹ ٹو نو، سائنسدانوں کو کہ وہ جانیں، دی ایولیوشنری ہسٹری، ارتقائی تاریخ آف آرگنزم، جانداروں کی، فار ایگزامپل ڈائناسور فوسل، جیسے کہ ڈائناسور کی فوسلز پرووائڈ ایویڈنس، یہ جو ہے ثبوت دیتی ہے، آف جینٹ ریپٹائل، ایک جینٹ ریپٹائل رینگنے والے جاندار کا، دیٹ رومڈ، یہ جو ہے رومڈ کرتی ہیں کس میں بیٹا؟ یہ رومڈ کرتی ہیں دی ارتھ، جو پائے جاتے ہیں ارتھ میں ملینز آف، لاکھوں سالوں ایگو، کئی سالوں پہلے۔ فوسلز آر دی ریمینز، فوسل جو ہیں ریمینز ہیں، باقیات ہیں، کس کی باقیات ہیں بیٹا؟ فوسلز آف پلانٹ اینڈ اینیمل، پودوں اور جانوروں کی، دیٹ ویئر پریزروڈ، جسے محفوظ کیا جاتا ہے، ان راکس، چٹانوں میں، اینڈ ادر جیولوجیکل فارمیشن، اور دوسری زمینی فارمیشن کی بناوٹ میں۔ دی اولڈسٹ نان فوسل، جو بہت پرانی جانے جانے والی فوسلز ہے، از اے سیانو بیکٹیریم، وہ ہے سیانو بیکٹیریم، اسٹیمیٹڈ، اندازہ لگایا گیا، ٹو بی 3.5 بلین ایئر اولڈ، یہ بھی جو ہے 3.5 بلین ایئر پہلے پائی جاتی تھی۔ سیانو بیکٹیریم ہوتا کیا ہے بیٹا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سیانو بیکٹیریم کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے؟ آلسو نون ایز بلیو گرین الجی، اسے جانا جاتا ہے بلیو گرین الجی کے طور پر، جو پروڈیوس کرتی ہیں پلانٹ کی طرح آکسیجن۔ اس کے بعد اگلی جو برانچ ہے بیالوجی کی وہ کیا ہے؟ ٹیکسانومی، ٹیکسانومی از دی اسٹڈی آف بیالوجی، یہ بھی برانچ ہے بیالوجی کی،
دیٹ ڈیل ود دی کلاسیفیکیشن. اس کے اندر ہم لین دین کرتے ہیں کیا کلاسیفیکیشن گروہ بندی، مطلب جانداروں کو ان کی ویرائٹی، ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے، مختلف اقسام کے ہونے کی وجہ سے ان کو گروہ بندی کی جاتی ہے. اس گروہ بندی مطلب گروپ میں رکھنے کو کیا کہتے ہیں کلاسیفیکیشن آف آرگنیزم انٹو گروپ میں رکھا جاتا ہے آن دی بیسس بنیاد پر آف سملیرٹیز ملتی جلتی خصوصیت اینڈ ڈفرینسز اور مختلف خصوصیت کی بنا پر. کلاسیفیکیشن آف آرگنیزم کا جو جانداروں کی گروہ بندی ہے، گروپ میں رکھنا ہے. ہیلپ ٹو آرگنائز مدد دیتا ہے آرگنائز کرنا، مطلب ترتیب دینا. اینڈ انڈرسٹینڈ اور سمجھنا دی ڈائورسٹی جو انواع و اقسام ہے آف لائف زندگی کی. آئیڈینٹیفائی نیو اسپیشیز یہ جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نئی اسپیشیز کو. اینڈ اسٹڈی ایولیوشنری ریلیشن شپ اور ارتقائی ریلیشن شپ کا مطالعہ کرتا ہے. اس کے بعد بیٹا ایکالوجی، اگلی جو ہے کیا ہے شاخ ایکالوجی از دی اسٹڈی آف از دی برانچ آف بیالوجی. یہ بھی برانچ ہے بیالوجی کی دیٹ ڈیل ود دی ریلیشن شپ بٹوین آرگنیزم. اس کے اندر ہم لین دین کرتے ہیں تعلق جو ہے آرگنیزم کا اس کے ماحول کے ساتھ اینڈ دیئر انوائرمنٹ. ایکالوجی ہیلپ ٹو کنزرو، ایکالوجی جو ہے محفوظ رکھتی ہے بائیو ڈائورسٹی کو اینڈ زندگی کی جو ویرائٹیز ہیں انواع و اقسام ہیں. اینڈ ایڈریس انوائرمنٹل پرابلم اور ماحول کے مسائل سے مخاطب کرتی ہے. دی فوڈ چین جو خوراک کی چین ہے فار انسٹنٹ فوری طور پہ ایلوسٹریٹ اندازہ لگایا گیا واضح کرتی ہے. ایلوسٹریٹ مطلب واضح کرنا. دی انٹر کنیکٹڈنیس جوڑتی ہے آف آرگنیزم جانداروں کو فار انرجی اینڈ نیوٹرینٹ طاقت اور نیوٹرینٹ کے طور پر. نیوٹرینٹ ہوتا ہے خوراک سے انرجی حاصل کرنے کا طریقہ، انرجی حاصل کرنے کو، خوراک سے انرجی حاصل کرنا جو جانداروں کی گروتھ ریپروڈکشن میں مدد دیتی ہیں. اس کے بعد میرین بیالوجی از دی برانچ آف بیالوجی دیٹ ڈیل ود اسٹڈی آف لائف ان اوشن. یہ بھی برانچ ہے شاخ ہے بیالوجی کی جس کے اندر ہم لین دین کرتے ہیں اسٹڈی مطالعہ آف لائف زندگی کا ان اوشن سمندروں میں. اٹ ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ یہ مدد کرتا ہے کہ ہم سمجھیں اوشن بائیو ڈائورسٹی سمندروں کے اندر جو جانداروں کی ویرائٹیز انواع و اقسام ہیں. ڈسکور نیو اسپیشیز یہ جو ہے دریافت کرتے ہیں نئے اسپیشیز کو. اینڈ ایڈریس اور مخاطب ہوتے ہیں میرین کنزرویشن ایشو. میرین مطلب سمندروں کے جو محفوظ ہونے کے مسائل ہیں اس سے مخاطب کرواتی ہے. فار ایگزامپل کورل ریف مرجان کی ایک چٹان ہے، سمندروں کے اندر ایک چٹان ہوتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، سہارا دیتی ہے وڈ ویرائٹی آف میرین لائف ایک وسیع اقسام کی میرین سمندروں میں رہنے والی زندگی کو. پیتھالوجی از دی اسٹڈی آف ڈیزیز اس کے اندر ہم بیماریوں کا مطالعہ کرتے ہیں. دیئر کازز اینڈ افیکٹ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے. پیتھالوجی ہیلپ ان ڈیزیز ڈائگنوسس پیتھالوجی ہمیں مدد دیتی ہے بیماروں کی تشخیص کے لیے، بیماری کی تشخیص کے لیے، پریونشن اس سے بچاؤ کے لیے اینڈ ٹریٹمنٹ اور اس سے علاج کے لیے. فار ایگزامپل پیتھالوجسٹ مثال کے طور پہ پیتھالوجسٹ جو ہیں اسٹڈیز ہاؤ دے ان کنٹرول ڈوین کس طرح سے وہ ان کنٹرول کرتے ہیں ڈوین کو. اینڈ اسپریڈ آف سیل اور سیل کے پھیلنے کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اور کس جو کاز کرتے ہیں وجہ بنتے ہیں کینسر کا. اس کے بعد امیونولوجی از دی برانچ ان وچ وی اسٹڈی دی کمپوننٹ آف دی امیون سسٹم. یہ ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں کمپوننٹ جو ہیں امیون سسٹم کے اینڈ دیئر رول اگینسٹ ڈیزیز اور ان کا کیا کردار ہے